حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ لو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے. اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو. لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا، تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں. تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے. صبح کو یہ دعا مانگ لو روزانہ. ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے. 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے. تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے یہ کام شروع کر دیا بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے. بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی. لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی. دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ. تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا. مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اسے اچھی چیز دے دیتے ہیں. ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے، تقوی مانگے، اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو، اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو. اللہ میاں اتباع سنت نہ دے، کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، واقعی مانگو، مانگنے کی طرح مانگو. کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ. کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن 2 شرطیں ہیں: ایک قدم بڑھانا، دوسرے اللہ سے رجوع کرنا.